بنو امیہ کی بچھائی ہوئی 40 سالہ محنت کو ایک دن میں پلٹ دیا، اور اس فتح کا نقارہ سننے کے لیے وہاں رکا بھی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ 40 سالہ کوشش، یا وہ 45 سالہ یا 50 سالہ کوشش، یا اگر ہم اس کو واقعتاً غدیر خون سے ہی شروع کر دیں تو وہ تمام کوشش جو انہوں نے اتنی محنت سے بچھائی تھی، اور یہ سمجھا تھا کہ آج امام حسین اور ان کے خانوادے کو شہید کر دینے کے بعد یہ موقع حاصل ہو جائے گا کہ ہم اسلام کے نام پر اپنی طرف پلٹانے کے بعد وہی حرکتیں کر سکیں گے جو ہمارے اسلام میں ہماری حیثیتیں موجود تھیں۔ امام حسین نے اس کو زیرو، اس کو بالکل ختم کر دیا، اور آج تک یہ بات واضح ہے۔ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی فتح ہے، قتل ہو جانے کے بعد شکست نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو ان کا خطبہ بھی سنایا تھا، جو ایک طرح کے رنس کی طرح ہے، جیسے رنس پڑھے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا، فرمایا تھا کہ کیا ہوا اگر آج ہم شکست کھا جائیں گے تو کیا ہم ہمیشہ شکست کھاتے رہیں، اور کیا ہوا اگر آج ہم فاتح نہ ہوئے تو کیا کبھی ہم فاتح نہیں رہیں۔ ان کی فتح کا یہ مقصد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کیا قدم سر انجام دیا۔ امام حسین ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے، اگر فرض کیجیے میں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں آپ کے ذہن میں، اگر خدا نخواستہ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر دیا جاتا تو کیا ہوتا، اور یہ معافی نامہ بھی موجود ہوتا، تو کیا واقعتاً ایسا ہوتا کہ ان کو معافی دے دی جاتی؟ امام حسین علیہ السلام کے قاصدوں میں آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ یہاں معافی نامہ دیا بھی گیا، مسلم بن عقیل کے لیے بھی جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کو کہا کہ ان کو معافی نامہ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں سامان دیتا ہوں، نے بلا دیا، نہیں بھائی کوئی معافی نامہ نہیں ہے، میں اپنا بدلا لوں گا، مجھے ایک نتیجے تک پہنچنا ہے۔ اور یزید کا میں نے آپ کو شعر سنایا، ابن زیاد بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یزید کیا چاہ رہا ہے۔ یزید نے اپنے شعر میں کہا کہ یزید میرا اتنا اچھا دوست ہے کہ جس نے میرے لیے مال غنیمت کا انتظام کیا ہے، تو اس لیے اس کو بھی معلوم تھا کہ کس نتیجے پر مجھے پہنچنا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے، یا عمل یہ تھا کہ وہ آزاد شخص کی حیثیت سے لوگوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کر جائیں۔ گرفتاری کے نتیجے میں پھر بھی یہی ہونا تھا جو بعد میں ہوا، ان کو اسپیئر کرنے کے لیے تو کوئی تیار تھا نہیں، اور نہ ہونا۔ یہ پڑھا جا رہا ہے یا میں پڑھ دوں آپ کے لیے؟ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ میں نے وہی بات ذکر کی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہتی ہوئی ہے کہ انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں خطوط لکھے، خطوط ان کو رسیو بھی ہوئے، اور ان لوگوں نے اس میں لکھا میں نے کہا محمد بن ابی طالب سے مروی ہے کہ آپ نے 300 سے زائد خطوط مختلف اشراف عرب کو روانہ کیے، جن میں انہیں حالات سے آگاہ کرنے کے علاوہ اپنے ممکنہ قتل سے بھی آگاہ کیا، اور اپنی نصرت کی دعوت بھی دی، تاہم کسی سے کوئی افرادی طاقت نہیں مانگی گئی۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے ابھی آپ کے سامنے گوشوار کر چکا ہوں آپ کے، کہ نصرت کا صرف یہ مطلب لینا کہ مجھے فوجی طاقت بھیجی جاؤ، ظاہر ہے کہ ان کا مطلب نہیں تھا، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ مکے کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ کام کر رہا ہے، کہ یہ تصویر میں نے مکہ ہیریٹیج پروجیکٹ والوں کی سے لی ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو مدینے کی کچھ تصویریں دکھائی تھیں جو مدینہ ہیریٹیج کی تھی۔ ممکنہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مکان تھا یا یہ وہ حجرہ تھا کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ یہی وہ بات میں پھر ریپیٹ کرتا نہیں ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو خود مکے میں حج کے دوران اطلاعات فراہم کی، اور اس دوران مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں بالکل آخر کے قریب ہوں۔ یہ کچھ نام ہیں جو میں نے ان ناموں کا زیادہ انتخاب کیا ہے جو آسانی سے آپ کو دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ان کے قاصد ہیں جو ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں، جو ان کے پاس آتے رہے ہیں، اور پھر انہی کے ذریعے امام حسین علیہ السلام آگے لوگوں کو بھی خطوط بھیجتے رہے ہیں۔ ان میں 2-3 نام تو ایسے ہیں جو آپ کو بالکل ازبر ہے، مثلا جیسے قیس بن مسعود سیلابی کا نام ہے جو آپ جانتے ہیں، اور عبداللہ بن یفتح کا نام ہے جو پہلے
ان کا میں نے ذکر صرف آپ کی اطلاع کے لیے اس لیے کر دیا کہ آپ کے ذہن میں ہو جب ICIR سے آپ اس کی کاپیز لیں گے تو آپ کے پاس اس کی ایک ہارڈ کاپی موجود ہوگی اور آپ کو آسانی ہو جائے گی آئندہ کبھی کوئی بھی جگہ سے بات سننے کے لیے، اور جب آپ کتابوں میں ناموں کو پڑھیں گے تو آپ شناخت کر سکیں گے۔ سالبیہ ایک جگہ ہے آگے جا کر جو میرا ایمفسائز تھا کل کہ وائی کوفہ اینڈ وائی ناٹ انٹرنگ انٹو کوفہ، وہاں کی کوشش نہیں کی گئی کوفہ میں گھسنے کی، حالانکہ شروع سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کوفے کی ہی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مقام میں سالبیہ وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو اطلاع پہنچ گئی تھی، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غزہ میں پہنچی تھی، کچھ اس سے پہلے کا جگہ تھا، اشراف ایک جگہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کو اطلاع پہنچی تھی، کچھ کہتے ہیں یہاں پر عبداللہ بن یفتر کی شہادت کی خبر ملی تھی یا قیس بن مسعود کی شہادت کی خبر ملی تھی، وہ بہرحال ان کو اطلاع مل چکی تھی کوفہ جانے سے پہلے کہ ان کے سفیر کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ ان کے پاس اس حد تک بروٹلٹی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ کوریئرز کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ خیر یہ سمپل کوریئر بھی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے مشن راہ ہیں اور انہوں نے جو قربانیاں سر انجام دی ہیں وہ بات ان کا سبقوں پر، اور ہمیں خدا تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل سکیں اور وہ جرت دے کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل سکیں، توفیق سے آگے بڑھ، جرت توفیق کا حصہ۔ پھر بھی انہوں نے کوفے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، اپنا راستہ نہیں بدلا، یہاں تک وہ اپنا راستہ تبدیل نہیں کر رہے، کوفے ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ چلے جو مرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو قتل ہونا چاہتا ہے۔ سب لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ میں جس راستے کی طرف جا رہا ہوں وہاں مجھے قتل ہو جانا ہے۔ جس طرح کے حالات میں نے آپ کو بیان کیے، یہ بات تو آپ پر بھی واضح ہے کہ جو اقدامات امام حسین علیہ السلام اٹھا رہے تھے یا جو کوششیں گورنمنٹ کر رہی تھی، اس کا نتیجہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی صورت میں ہی نکلنا تھا۔ وہ دینی پہلو رہا ہوگا، یقیناً ہے اپنی جگہ، اس پہ کوئی شائبہ نہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی امیزنگ بات شاید آپ لوگوں کے لیے ہو، ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ان 87 افراد کے نام تو نہیں ملتے، لیکن ہمیں یہ ضرور مل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو خطوط لکھے کہ وہ آئیں اور جنگ میں حصہ نہیں لیں، صرف اس واقعے کو دیکھیں اور اس واقعے کے بعد امت مسلمہ میں بیان کر اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ انتہائی امیزنگ بات ہے اور مائٹ بھی کہ شاید آپ کے لیے نہیں ہو۔ اس میں کچھ وہ نام بھی ہیں جو بظاہر ہمارے لیے کہا جاتا ہے، مثلا جیسے حمید بن مسلم کا ایک نام ہے کہ جس کے حوالے سے بہت زیادہ مقاطع پڑھے گئے لکھے گئے ہیں اور اس کا نام لکھا گیا ہے کہ وہ دوسری فوج میں شامل تھا۔ یقیناً اس کی رشتہ داریاں تھیں، اس کی طرفداری بھی وہاں پر موجود تھی، وہ موقع پر بھی تھا، لیکن مقاطع لکھنے والوں نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے۔ اگر آپ میری تعریف میرے یا اصل واقعہ میرے مخالف سے سنیں گے تو آپ کو شاید یقین آ جائے گا جو میری تعریف کے ضمن میں ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے اگر حمید بن مسلم کے بارے میں یہ کہہ بھی دیا جائے، فی الحال اس کو ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ وہ بہت شہر کا چھکا تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اس طرف شامل نہیں تھا، اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ مقاتل اکٹھا کرنے والوں نے ان لوگوں سے بھی معلومات حاصل کی جو موقع کے ملزم تھے، اور یہ صرف اس وقت نہیں ہوا کہ باقاعدہ کوئی شخص نے کتاب لکھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں یار آپ سناؤ۔ جب مختار نے ان لوگوں کو فردن فردن گرفتار کرنا شروع کیا تب بھی ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا ایکشن کیا، ہمارا آخری وقت ہے آپ بتاؤ۔ اس وقت بھی لکھنے والوں نے ان واقعات کو بھی قلم بند کیا۔ اس لیے آپ ہمیں آج کربلا کے شہداء اور ان کے مقتولین تمام کے نام بتائیں۔ زیارت ناحیہ میں جو آپ الفاظ شہداء کے پڑھتے ہیں وہ بہت مختصر ہیں، تمام لوگوں کا نام نہیں ہے اس میں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں ہے، کیا ہے، اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن اس کے علاوہ کیونکہ آپ جب مقاتل پڑھتے ہیں جو آپ کو بظاہر کنٹرڈکشن شاید فیل ہوتی ہے، بات کریں گے اگر 72 لوگ تھے جو پہلا تینوں کا حملہ آیا یا یہ امام حسین علیہ السلام نے جو نماز پڑھی اس میں جو سینہ سفر ہوئے، مختلف تعداد لکھی ہوئی ہے کہ پہلے ہی تینوں کے حلے میں 40 لوگ شہید ہو گئے یا 55 لوگ شہید ہو گئے، ہوئے ہوں گے، شہید ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔
لیکن ظاہر ہے کہ اب آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ صرف 72 لوگ نہیں تھے، کچھ زیادہ لوگ تھے. میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ مختلف 2 موقعوں پر امام حسین علیہ السلام کا ان لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے جو اس کو حکومت حاصل کرنے کی کوشش سمجھ رہے تھے. ایک شخص کا رائٹ اوے مجھے نام ذہن میں آ جاتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے ذہن سے اس کا نام بھول رہا ہوں، کہ جو غلہ لینے نکلا تھا جس کا کتابوں میں ذکر ہے، اور اپنے گھر کے لیے ہول ایئر کا جو فوڈ اسٹف اکٹھا کرتے ہیں وہ لینے کے لیے نکلا، اور امام حسین علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی مالک اشراف کے قریب. اس نے کہا کہ جی میں غلہ بچا کر واپس آتا ہوں. امام نے اس کو نہیں کہا، امام علیہ السلام نے اس کو نہیں کہا کہ غلہ بچانے سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں آ جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو، آ جاؤ غلہ بچاؤ، ٹائم نہیں تو آ جاؤ. وہ اپنا خود بیان دیتا ہے بعد میں کہ جب میں غلہ دے کے واپس آیا تب میں نے مجھے خبر ملی کہ مسلم کی نقیب شہید کر دیے گئے، تو میں اتنا بددل ہوا کہ میں واپس چلا گیا. سو ہی واز تھنکنگ کہ اب امام حسین کے ہاتھ سے کوفہ نکل گیا، ایسے لوگ بے تحاشا بہت تعداد میں تھے. اس فاصلے میں بتاتا ہوں، ان میں نے لوگوں کا ذکر کیا، اس میں ایک نام ہے اور آپ کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں، ضحاک المشرقی. یہ ضحاک المشرقی اس شخص کو رپورٹنگ کے لیے بھی بلایا گیا. کچھ مقاطع میں ذکر ہے کہ شاید اس نے لڑائی بھی لڑی، لیکن اس کا مین کام ہے اس نے یہ کہا کہ جب امام حسین آپ اکیلے رہ جائیں، جو عام طور پہ لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ اکیلے رہ جائیں گے نا تب میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں نہیں ہوں گا. اچھا اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کو اپنی جان کی فکر تھی کہ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے تو بعد میں بھی مار دیا جاؤں گا، اور اس نے اگر لڑائی بھی لڑی تو کون گارنٹی دے سکتا ہے اس بات کی کہ پہلی لڑائی کے پہلے حملوں میں یہ نہیں مر جائے. کچھ مقاتل نے اس بات کا ذکر کیا ہے جو ابھی آگے چل کے شاید میں ذکر کروں گا یا اس کا یا پتہ نہیں آیا ہے، لیکن میں یہاں پر اس بات کا ذکر ضرور کرتا جاتا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بار بار لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یار میں بھائی اپنی مرضی سے نہیں آ گیا، تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کا نام لیا. پہلے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ میں سب کے نام لے دوں گا، پھر انہوں نے مختلف موقعوں پر ان کا نام بھی لیا. خود کربلا میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کو یہ خطوط کے تھیلے منگا کر دکھانے پڑے، اور یزیدی فوج میں وہ لوگ شامل تھے جن کے نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور ان کو حکومت کا لالچ دیا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کو اپنی طرف سے حکومت کا لالچ دیا، ان کے سامنے خط رکھے گئے. ضحاک المشرقی کے بارے میں یہ بات بڑی کنفرم کی جا سکتی ہے، میری ریسرچ تاحال اس جگہ تک نہیں پہنچی، لیکن مجھے کہنے میں پھر بھی تعمل نہیں ہے کہ اس کو جانے کی ریزن یہ تھی کہ واقعے کے بعد ان خطوط کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے خیموں کے اندر کہ ان کو پروف کے طور پر سامنے سے ہٹا دیا جائے. ضحاک المشرقی وہ شخص ہے کہ جس کے حوالے وہ خطوط کے تھیلے کیے گئے اور وہ وہاں سے امام حسین کی شہادت سے پہلے نکل گئے. یہ نام اگر آپ نے پڑھ لیے باہر آپ کو سیکھیں اس کے علاوہ کر جائیے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ ان کے وہ ساتھی، خوف کا لفظ میں استعمال کر لوں اپنے سمجھنے کے اندر، یا ان کو یہ اندازہ تھا، میں اپنے الفاظ اگر درست کر لوں میں یقیناً درست کر لوں، کہ ان کے وہ ساتھی جو بظاہر ساتھی ہیں اور ان کے دوست ہیں وہی حکومت کے ساتھ مل کر ان کو گرفتار کرانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جب آپ مکہ چھوڑ دیتے ہیں تو مکے کا حاکم سعید بن عاص اپنے بھائی یحییٰ بن عاص کو ان کے تعاقب میں روانہ کرتا ہے. بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوفے کی طرف لوٹ جائیے. کیوں؟ حکومتی کارندے کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ جیسے ولید بن عتبہ نے بڑا شکر خدا کا کیا کہ میری جان چھوٹ گئی، یار میرے پہ الزام نہیں کرا، میں بچ گیا، میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا. ممکن ہے اس کا انکلائن ہو امام حسین علیہ السلام کی طرف. سعید بن عاص کو بھی یہی کوشش ہے کہ میرے اوپر کوئی الزام ہے، میں ان کو جھگڑے میں اپنے آپ کو کیوں ماروں. لیکن جو ہی وہ مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کو پھر وہی احساس ہوتا ہے کہ اب امام حسین کے اوپر کیپچر کرنا آسان ہوگا، یہاں پر اب لوگ موجود نہیں ہیں، ان کو خاموشی سے گرفتار کیا جا سکتا. یہ جو جگہ ہے تنعیم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اب مکے کے مسافات میں آ گئی، بلکہ مکے کے محلے کے قریب آ گئی. جو آپ لوگ گئے ہوں گے آج پہ یا سمبل پورے میں آپ لوگوں نے
دیکھا ہوگا کہ اب یہ اتنا دور نہیں ہے، لیکن یہ پہلا پڑاؤ ہے، امام حسین کا پہلا مقام ہے مکے سے نکلنے کے بعد یہاں پر ٹھہرے، اور مکے کے بہت سے لوگ آ کر ان کو ملے ہیں۔ یحییٰ بن آس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، دو بدو۔ بعض مقاتل نے مثلا جیسے بحر الانوار میں یہ لکھا ہوا